من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال رضا علیہ السلام انما جعل یوم الفطر عیدا لیکون للمسلمین مجتمعا یجتمعون فیہ ویبرزون للہ فیمجدونہ علی منا علیہم صلوات پڑھیے محمد وعلیہ سب سے پہلے میں آزاد کی خدمت میں عید سعید فطر کی مبارکباد دیتا ہوں۔ پروردگار عالم نے یہ موقع ہم سب کو فراہم کیا کہ ہم سب عید کی نعمتوں سے مالا مال ہوں، چونکہ اللہ نے ہمیں وہ چیز وہ نعمت دی جو ہم روزے کے بعد روزہ رکھنے کے بعد حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے آٹھویں امام نے جو عید کے فلسفے کو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ انما جعل یوم الفطر فطر العید، کہ اللہ نے یوم الفطر کو عید کیوں قرار دیا ہے؟ لیکون للمسلمین، تاکہ مسلمانوں کے لیے ہو جائے مجتمعاً ایک اجتماع، یجتمعون فی، کہ جہاں پر لوگ جمع ہوں، ویبرزون للہ، تاکہ وہ کھلے میدان میں آئیں اور آنے کے بعد اللہ کے لیے اکٹھا ہوں، فیمجدونہ علی من علیہم، اور وہ اللہ کی ان چیزوں کو یاد کریں جو اللہ نے ان کے اوپر احسانات کیے ہیں، ان چیزوں کو یاد کریں جو اللہ نے ان کے اوپر احسانات کیے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے اللہ نے ہم پر احسان کیا کیا ہے؟ ماہ مبارک رمضان جیسی نعمت دی ہے، روزہ رکھنے کی توفیق دی ہے، عبادت کرنے کا موقع دیا ہے، یہ سعادت کے لمحات ہمارے نصیب میں اس نے لکھے ہیں۔ یہ بہترین موقع اللہ نے ہمیں فراہم کیا ہے تاکہ ہم ان مواقعوں سے اور ان موقعوں سے کیا کریں؟ فائدہ اٹھائیں۔ اور جب یہ موقع اللہ نے ہمیں سعادت بخشے ہیں تو ہمیں اس دن کو سعید منانا چاہیے۔ ان مواقعوں پر ہمیں عید منانا چاہیے، کیونکہ عید کس کی ہے؟ اس کی ہے جس کے نماز، روزے، قیام، قعود قبول ہوئے ہیں۔ آوازات تھوڑی سی اگر دیکھیں، نماز سب کو ملے گی، آپ بے فکر رہیے، آنے والے زیادہ ڈسٹرب کر رہے ہیں، اگر سہولت سے آئیے داخل ہوئیے کوئی دقت نہیں ہے، لیکن کم سے کم جو باتیں ہیں وہ تو پہنچنے دیجیے۔ صلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ بہرحال یہ جو موقع ہیں یہ ہمارے لیے کم نصیب ہوتے ہیں، یہ کم سعادت والے ہوتے ہیں۔ اور جب اللہ نے یہ کہا کہ ایک جگہ پر اکٹھا ہو، ایک جگہ پر آؤ، ایک جگہ پر نکلو، اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی تمجید کرو، تو پھر ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نکل کر کے آئیں، اللہ کی تعریف کریں۔ اب اللہ نے ہمارے لیے جو حکم دیا ہے وہ جانتے کیا دیا ہے؟ وہ یہی دیا ہے کہ نماز عید پڑھنے سے پہلے جب ہم آئیں تو اپنا فطرانہ جو ہے وہ نکال کر کے آئیں، وہ اپنا فطرہ ادا کر کے آئیں، کیونکہ جب ہم اپنا فطرہ نکال کر کے آئیں گے، فطرانہ نکال کر کے آئیں گے، اور یہ جو فطرہ ہوتا ہے یہ غربا اور مساکین کا حق ہوتا ہے کہ یہ ان تک پہنچایا جائے۔ اور سب سے پہلا حق جو ہوتا ہے وہ عزیزوں کا، رشتہ داروں کا، عزیز اقارب کا، غربا کا، مساکینوں کا، پڑوسیوں کا، یعنی اگر غریب ہیں تو ان کا حق یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو نکال کر کے دیجئے، ان کو نکال کر کے عنایت کیجئے، کیونکہ یہ عید کا ایک حصہ ہے کہ جہاں پر ہم خوشیاں مناتے ہیں، جہاں پر ہم آ کر کے ان مواقع کے اوپر اکٹھا ہوتے ہیں، تو یہ جو موقع ہوتے ہیں یہ اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، یہ جب اللہ کے حکم سے ہم آئیں گے، احسانات کریں گے، تو سب سے پہلی چیز ہم نے فطرانہ دیا،
दूसरी चीज यानी हम मोमिन से मुसाफिहा करेंगे, हम मोमिन से मिलेंगे, हम मोमिन के अहवाल पुरसी करेंगे, हम एक दूसरे के से मुलाकात करेंगे। ये सब पार्ट्स है किस चीज का? उनके लिए कि जिन्होंने हकीकत में माह मुबारक के रमजान में रोजा रखा, इबादतें की, मौके फराहम किए, अफ्तारी की, अफ्तारी भेजा, बहुत सारी चीजों को इन्होंने क्या किया? अंजाम दिया। तो अब इनके लिए ये ईद का मौका है। ईद का मौका मतलब क्या होता है? ईद का मौका यानी इनाम का मौका, इनाम पाने का दिन, पादाश पाने का दिन, रिजल्ट आने का दिन। तो ये जो ईद का मौका होता है ये रिजल्ट पाने का है। तो जिन लोगों ने माह मुबारक रमजान में इबादतें की हैं, रोजे रखे हैं, नमाजें अदा की हैं, क़याम क़ुऊद को बजा लाए हैं, मालूम दिया शब क़द्र को बजा लाए हैं, बेहतरीन अपने इबादतों में यह एतिकाफ के मराहिल से गुजरे हैं, एतिकाफ को बजा लाए हैं। तो ये सब मौके उनके लिए है कि जो ये मौका रोज़े ईद का है, सही है। और जब ये मौका रोज़े ईद का है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? इस दिन को इनाम और अकराम की सूरत में मनाना चाहिए, सही है। और जब हम इसको करेंगे तो फितराना, गुरबा, मसाकीन का हक, मदरसे का हक, इज्तिमा का हक, मोमिन का हक, हम सब की जिम्मेदारी है, हम क्या करें? उसको अदा करें। और इंशाअल्लाह इसकी अदायगी करने के साथ साथ हम सब अपने ईद के मौके को इस तरीके की खुशियां बांट करके आपस में एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? मुबारकबाद दे सकते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाला अली अलैहिस्सलाम इन्नमा हुवा ईदुन लिमन क़बिलल्लाहु सियामहु व शकरा क़यामहु। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आलिहि। अज़ीज़ान गिरामी, फिर एक बार मैं फिर आप आपकी खिदमत में ईद सईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। यकीनी सूरत में यानी ये ईद वो वाली ईद नहीं है जैसी ईद हमें मनानी चाहिए थी, लेकिन हम ईद मनाएंगे वैसे जो रिवायतों ने हमें हुक्म दिया है, जो चीजें रिवायतों ने हमें जिक्र किया है। यकीनी सूरत में रहबर मुअज़्ज़म हज़रत आयतुल्लाह उल उज़्मा सैयद अली ख़ामनेई साहब की शहादत और दीगर शहादा, दीगर वो अफराद की जो मोमिनीन में से हैं, जिनके दिल, जिनका वजूद लोहों से ज्यादा, फौलाद से ज्यादा सख्त है, ये अपने इरादों में सीसा पिलाई ही दीवार हैं। यकीनी सूरत में इन सब अजीजान का जाना हमारे लिए बाइसे दुख है। लेकिन हम वैसे ही ईद मनाएंगे जैसे आपने कल 20 मार्च ईरान में देखा होगा कि उन सब ने 7 चीजों को सजाया जैसे वो अपने आमाल नौरोज अंजाम देते हैं। और ईद के मौके पर उन्होंने यही अहद किया कि आज पहली ईद है कि जब हम रहबर के उन कलिमात के बगैर कि जब रहबर आते तो कहते थे ईद शुमा मुबारक, यानी ये जुमला कहने वाला कोई नहीं था। ये बहुत बड़ी चीज है। लेकिन उन्होंने तस्वीर रख करके रहबर को, चूंकि हर किसी को जाना है, रहबर हमारे दिलों में है, हमारी रूहों में है, हमारे इश्कों में है।
رچے اور بسے ہوئے ہیں، کوئی نکال نہیں سکتا ہے۔ لیکن جو روایتیں ہیں، جو روایتوں نے کہا عید منانا، انہوں نے بھی مبارکباد دی۔ اگر آپ دیکھیے تو مبارکباد دیا اور عید کو عید کی طریقے سے منایا، تو ظاہر سی بات ہے جو کچھ ہمارا غم ہے، جو ہمیں کالے کپڑے سیاہ کپڑے پہننے تھے وہ رمضان میں پہن لیتے، یا عید گزرنے کے بعد آپ کو پہنیے، لیکن روز عید کو جو اجتماع ہے مومنین کا، مسلمین کا، روایتوں کی بنیاد پر کہ جس میں یہی کہا گیا اللہم انی اسألک خیر ما سألک بہ عبادک الصالحون، یہ الاخر کلمات پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں، اس میں ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اسی میں ایک جملہ آتا ہے کہ اللہ نے آج کے دن کو روز عید قرار دیا، روز عید قرار دیا ہے۔ تو جب روز عید قرار دیا ہے تو روایتوں کی بنیاد پر ہم اس کو کیا کریں گے؟ عید منائیں گے۔ لیکن کیسے منائیں گے؟ سادگی سے منائیں گے۔ ویسے ہی جیسے ہمارے گھر میں موت ہو جاتی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا عید کے دن کالے لباس پہن کے آتے ہیں؟ کیا عید کے دن بھی کالے پٹی پہن کر کے آتے ہیں صاحب ہمارے گھر میں مٹی ہو گئی؟ نہیں، عید کو عید رہنے دیجیے۔ عید کا دن چھوڑ کر کے چاہے جتنا کالا لباس کالی پٹی پہنیے، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن عید کو عید رہنے دیجیے، تاکہ دشمن جو اس سے ایک مس یوز کرنا چاہتا ہے اس کو موقع نہ دیجیے۔ چونکہ MI6 والے ہوں، چاہے یہ شیرازی والے ہوں یا الاخر، یہ سب موقع کی تلاش میں ہیں کہ ان کو موقع ملے، تاکہ یہیں سے وہ ایک چیز کو وہ کر دیں کہ صاحب اب ہمیں موقع مل گیا کہ اب تو ہم عید کے دن کالے کپڑے پہنیں گے، کیونکہ امام کا کیا ہوگا؟ اسلام ہوگا۔ نہیں، یہ موقع نہ دیجیے، سمجھداری سے کام لیجیے۔ علماء سمجھداری سے کام لے، کیونکہ جذبات کے اوپر عقل کا کنٹرول ہونا چاہیے، نہ یہ کہ عقل کے اوپر جذبات غالب آ جائیں۔ سمجھیے کہ میری بات، میں کسی کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی اوپینین رکھ رہا ہوں، میں یہاں کے افراد کے کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں تاکہ یہ ان چیزوں کو سمجھیں، اور جب سمجھیں گے تاکہ آئندہ تک میں گڑبڑیاں نہ پیدا ہونے پائیں، کیونکہ اگر ایک مرتبہ گڑبڑی پیدا ہوئی تو آپ پھر دوبارہ کسی کو پانے نہیں کر سکتے ہیں، سمجھا نہیں سکتے۔ میری بات آپ ذرا سا سمجھیے گا، کیوں؟ اس لیے کہ ہاں عید منائیے، شہداء کے لیے جو کر سکتے ہو وہ کیجیے، جو ایران کے مظلوموں کے لیے کر سکتے ہیں وہ کیجیے، جو اپنے ملک کے جو کمزور طبقے کے لوگ ہیں ان کے لیے جو کر سکتے ہیں ان کے لیے کیجیے، جو غربا مساکین اپنے ملک میں پائے جاتے ہیں ان کا خیال کیجیے، دوسروں کا۔ جیسے ابھی ہم نے کل جمعے میں عرض کیا تھا کہ ایران نے ہمیں کورونا کے موقع پر ہمیں کیا دیا تھا؟ یعنی آکسیجن مشین، جو کنسنٹریٹر آکسیجن مشین تھی وہ انہوں نے بھیجا تھا، اور یہاں پر استعمال ہوئی، کتنوں کی جانیں بچی۔ تو اب ایسے موقع پر اگر ہم ان کا خیال نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ہم اپنے عیدی میں سے، ہم اپنے تحفے تحائف میں سے، ہم اپنی سیلری میں سے، ہم اپنے پاکٹ منی میں سے جو ہو سکتا ہے وہ غربا کے لیے آپ دیجیے، جو ہو سکتا ہے وہ ایران کے مظلومین کے لیے آپ دیجیے، صحیح ہے نا؟ اور اکٹھا کیجیے، جمع کیجیے کمیٹی کے افراد کے پاس، تاکہ ہم گورنمنٹ کے دوارا اپنے ہی وہاں تک پہنچوائیں گے، تاکہ وہاں تک پہنچ جائے، کم سے کم ہمارے ہندوستان کا نام روشن ہوگا کہ ہندوستان کے عوام نے محبتوں کا ایک پیغام بھیجا ہے۔ مجھے تو آیت اللہ عبد المجید حکیم الہی کے ایک بات یاد آتی ہے کہ جو انہوں نے انٹرویو میں ایک بات کہی تھی کہ یہ جو آئل ٹینکر آیا ہے یہ یہاں کے عوام کی محبتوں کے صلے میں ایران نے بھیجا ہے، تو ہو سکتا ہے ایک تحفہ ہم ادھر سے بھیجیں، دوسرا تحفہ وہ ادھر سے بھیجتے ہیں۔ صلوات تو پڑھیے۔ تو یہ تھا عید کا پیغام۔ عید کو سادگی سے منائیے، نظر نیاز دیجیے، گلے ملیے، ایک دوسرے کو مبارکباد دے سکتے ہیں، لیکن اس چیز کا خیال کیجیے گا جو بہت زیادہ دھوم دھام ادھر ادھر جس سے بہت زیادہ خوشی ظاہر ہو، اس کو نہیں، کیونکہ یقینی صورت میں ہم عزادار ہیں، یقینی صورت میں ہم دکھی ہیں، یقینی صورت میں ہم تکلیف میں ہیں، یقینی صورت میں، لیکن ہماری تکلیف اس دن دور ہو جائے گی جب شیاطین کا خاتمہ ہو جائے گا، ہماری تکلیفیں اس دن دور ہو جائیں گی جب 2-3 شیطانوں کا خاتمہ ہو جائے گا، ہماری عید اس دن ہوگی جب ہمیں یہ خوشخبری اور بشارت ملے گی کہ دنیا سے تمام شیاطین کا خاتمہ ہو چکا ہے، ہماری
اس دن ہوگی جو ہمارا امام قد غیب موجود ہے، جب وہ آئے گا اور آنے کے بعد وہ اپنا پرچم پوری دنیا کے اوپر لہرائے گا اور کعبے کے اعلان کرے گا کہ ہم آ گئے ہیں، اور اس کے بعد جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اور اس کے بعد امام جب حکومت کریں گے تو دعا یہی کہ پروردگار عالم ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شامل فرما دینا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور دست دعا بلند کیجئے تاکہ ہم چند دعائیں اور کرا دیتے ہیں۔